على جل برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي ظهر بناصر سلطانه وجلالة جلاله ما حجر مقل العيون من عجائب قدرته ولدع قدرات أمائم النفوس عن إرفان كل صفته الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الكريم أرسله وأعلى من الهدى وارثة ومناهج الدين طامسة فاصدع بالحق ونصحى للخلق وهدى إلى الرشد وأمر بالقسط سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الطاهرة وموضع صدره ورضا أمره وعلمة علمه ومولى حكمه وطوف كتبه وجمال دينه بمقامنا أهله وعذاب عاد فرائسه ولعنة الله على أعدائه الدنيا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون درود بلند آواز سے درود اتنا بلند پڑھیے کہ آپ کے اگلے پیچھے سارے گناہ بخش دیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجازت ہے کل جہاں پہ ختم کیا تھا وہیں سے متصل ہوتے ہوئے تمہید میں میں ایک واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں، بس اس واقعے کے سنتے ہی ہم موضوع سے متصل ہو جائیں گے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ اللہ نے سورہ مبارکہ المائدہ کی آیت نمبر 55 میں اختیار ولایت بتاتے ہوئے فرمایا یقیناً میں اللہ ولی ہوں اور میرا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ کیوں شامل کیا اللہ نے؟ ایک دفعہ مولا امیر کائنات اپنے چند خاص صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے۔ یعنی آپ کی تھوڑا سا مزاج کو بدلنے کے لیے میں الفاظ بدل دیتا ہوں کہ کعبہ کے اندر کعبہ کا کعبہ موجود تھا۔ جو میرے مزاج تھوڑا سا سفر کیجیے گا، میں وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں، اور تھکے ہوئے بندوں میں پڑھتا بھی نہیں ہوں، نہ ہی تھکے ہوئے عقیدوں کا ضامن ہوں۔ جس کا عقیدہ تھکا ہوا ہے وہ بے شک اٹھ کے چلا جائے، ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صاحبان عقیدہ کا ممبر ہے، اور ہم نے تو یہ نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ جس کی زبان اطہر پر وحی کا پہرا ہے اسی سے سیکھا ہے کہ ممبر سے جب بھی پڑھا جائے علی پڑھا جائے۔ علیکم آپ کو سلام رکھیں۔ آواز و شاد میں جو بیدار بیٹھے ہوئے ہیں وہ بولے گے میرے ساتھ۔ کعبہ میں کعبہ کا کعبہ موجود تھا۔ یا دیکھا ایک اعرابی ہے جو خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر اس نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور رو رو کے دعا مانگ رہا ہے، میرے اللہ میں آج کی رات تیرا مہمان ہوں اور تجھ سے مغفرت کی میزبانی طلب کرتا ہوں، مجھے معاف فرما۔ مولا علی نے فرمایا ابو ذر پتہ یہ کیا مانگ رہا ہے؟ حالانکہ سلمان بھی موجود تھے، مقداد بھی موجود تھے، کمبر بھی موجود تھے، لیکن ابو ذر کو مخاطب فرمایا کیونکہ ایک درجے کا فرق ہے، سلمان 10ویں درجے پہ ہے، ابو ذر 9ویں درجے پہ ہے، اور آج تک زمانے کو یہ فرق سمجھ میں نہیں آیا کہ ابو ذر کا 9واں کیوں ہے، سلمان کا 10واں کیوں ہے۔
سرکار نے فرمایا ابوذر یہ سریانی زبان میں دعا مانگ رہا ہے. مولا اس نے اللہ سے کیا مانگا؟ سرکار نے فرمایا اس نے اللہ سے جہنم سے نجات مانگی اور ابوذر اللہ نے اسے نجات دے دی. توجہ چاہوں گا جو بیدار بیٹھے ہوئے, اللہ نے اسے نجات دے دی. دوسرا دن آیا, وہی اعرابی پھر خانہ کعبہ کے گراب میں ہاتھ ڈالا ہوا دعا مانگ رہے, میرے اللہ تجھے تیری اس عزت کا واسطہ جس کی وجہ سے تو عزیز ہے, محمد والے محمد کا صدقہ مجھے بخش دے. مولا ابوذر آج اس نے کیا مانگا؟ مولا آج کیا مانگا؟ سرکار نے فرمایا آج اس نے اللہ سے جنت مانگی, اللہ نے اسے دے دی. ابوذر ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولا اس نے مانگا اللہ سے, پہلے دن جنت جہنم سے چھٹکارا مانگا, آپ نے کہا اللہ نے دے دیا. دوسرے دن جنت مانگی, آپ نے کہا اسے جنت مل گئی. یا علی آپ کو کیسے پتا چلا؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا ابوذر میں ہی تو بانٹتا ہوں. جو بیدار بیٹھا آپ میرے ساتھ سفر کرے گا, کسی اور بندے کا بیدار نہیں. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ جس کا ذہن بیدار ہے وہ بولے میرے ساتھ, میں علی ہی تو بانٹتا ہوں. اب جس بندے کو علی قسیم النار والجنہ والی حدیث یاد نہیں, اس کا مجلس میں آنے کا فائدہ کیا؟ اس نے جہنم سے نجات مانگی, مل گئی. جنت مانگی, مل گئی. اب کچھ ماننے والے تھے, کچھ ایسے بھی تھے جن کے شجروں میں شک تھا. انہوں نے علی کی بات پہ شک کیا, کہنے لگا جہنم سے نجات ملی, ہم نے کون سا دیکھی؟ جنت دی علی نے, ہم نے کون سا دیکھی؟ تیسرا دن آیا, وہی اعرابی, مقام وہی, مکان وہی, خانہ کعبہ وہی, بیت اللہ وہی, کعبہ کا غلام وہی, کعبہ کے غلام میں ہاتھ وہی, گریا میں بڑا اضافہ. صحابیوں نے پوچھا یا علی آج یہ کیا مانگ رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا پہلے دن اس نے جہنم سے نجات مانگی, مل گئی. دوسرے دن جنت مانگی, مل گئی. آج یہ کہہ رہے اے اس مکان کے مالک مجھے 4000 دینار دے. اب بندہ وہ بولے گا جس کے دل کی بستی میں علی بسا ہے. عزیزان گرامی قدر, جس بندے کا رزق شاہ نجف سے آتا ہے وہ بندہ ضرور اپنی زبان کو مولا علی کی تائید میں حرکت دے. عزیزان گرامی قدر 4000 دینار کا نام آیا. شاہ بندے نے جناب شیروان کو دیکھا, شیروان نے بندے کو دیکھا, ابوذر نے شیروان کو دیکھا, شیروان نے ابوذر کو دیکھا. بلا تشبیہ میرے مولا علی نے دائرانہ نگاہ پورے مجمع پہ ڈالتے ہوئے علی نے اپنی عبا کے دامن میں ہاتھ ڈالا, 4000 دینار کی تھیلی نکالی, بندے کے ہاتھ میں رکھی. تھیلی کا بندے کے ہاتھ میں آنا تھا. شیروان نے ابوذر کا کندھا ہلا کے کہا ابوذر اب تو مان جا. میں نے آپ کے ساتھ, آپ نے مجھے پڑھوانا ہے, آپ کی تائید سے میں نے پڑھنا ہے. عزیزان گرامی قدر یاد رکھیے ابوذر اب تو مان جا. مانگا اللہ سے, پہلے دن بھی اللہ سے. موضوع سے متصل ہو گئے یا نہیں؟ پہلے دن بھی اللہ سے, دوسرے دن بھی اللہ سے, تیسرے دن بھی اللہ سے. دیا کس نے؟ اس کا مطلب یہ ہوا یہ اختیار ملا. جب جب بھی خدا سے مانگنے کے لیے جاؤ گے, عطا کرنے کے لیے آؤ مل کے میرا ساتھ دینا, اکیلا نہ چھوڑ دینا. آؤ مل کے سوال کرتے ہیں میرا خالق میرا مالک. 14 صدیاں ہو گئی, زمانہ ہم پہ یہی الزام لگاتا ہے شیعہ غیر اللہ سے مانگتے ہیں شرک کرتے ہیں, شیعہ علی سے مانگتے ہیں شرک کرتے ہیں. میرا مالک وہ تو شیعہ نہیں تھا, وہ تو مانگ رہا تھا تیرے گھر میں آ کے, تجھ سے سوال کر رہا تھا, پھر اسے تو نے عطا کیوں نہیں کیا, اسے علی نے کیوں دیا؟ آواز قدرت یہی آئے گی, میسم جاہلانہ باتیں نہ کر. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اگر کوئی تجھ سے آ کے مانگے تو کیسے دے گا؟ میں کہوں گا میرا مالک میں اپنے ہاتھ سے دوں گا. پھر آواز قدرت خود فیصلہ کر, اللہ کا ہاتھ کون ہے؟ جو ہاتھ بلند ہو گیا وہ خیرات لے گیا ہے علی سے.
توجہ ہے حضرات کی؟ اللہ کا ہاتھ تو ہے علی ہے، حکم اس کا ہوتا ہے، عطا علی کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگو، عطا کرنے والا یہ ہے اختیار ولایت، یہ ہے ولی کا اختیار۔ اسی لیے تو اللہ نے جب آیت ولایت بھیجی تو فرمایا کہ جیسے ان کی ولایت واجب ویسے ہی میری ولایت واجب، کیونکہ ولایت کا لفظ ایک تھا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ نے ولایت کا لفظ ایک استعمال کیا، حسنیتین اللہ رسول علی۔ عزیزان گرامی کا ساداتوں، جب یہ آیت نازل ہو گئی نا اور لوگوں کو تفصیل کا پتہ چل گیا، رسول پاک نے بتا دیا کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا کوئی اور نہیں، علی ہے، میرے بعد ولی کوئی اور نہیں، علی ہے، میرے بعد جانشین کوئی اور نہیں، علی ہے، میرے بعد وزیر کوئی اور نہیں، علی ہے، میرے بعد امام کوئی اور نہیں، علی ہے، میرے بعد خلیفہ کوئی اور نہیں۔ توجہ ہے حضرات کی؟ تو چند بندے مدینے کے رہنے والے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ سے اٹھے، مسجد نبی کے ایک کونے میں جا کے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، آپس میں جو بات کی وہ بڑی غور طلب بات ہے، آپس میں مشورہ کر کے کہنے لگے حد نہیں ہو گئی، یہ سارے فضائل باری باری علی کو مل رہے ہیں۔ ایک ہم نے سوچ رکھا تھا کہ نبی اس دنیا سے چلے جائیں گے اور جانشین ہم بن جائیں گے، وزیر ہم بن جائیں گے، وہ بھی اللہ نے یہ آیت بھیج کے وہ امید بھی توڑ دی، وہ آس بھی ختم ہو گئی کہ رسول کے بعد وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ ایک بندہ جج کے کہنے لگا جیسے کیسے ہم اللہ اور رسول کو تو ولی مان لیں گے مگر علی کو ولی نہیں مانیں گے۔ چاہے بندے وہاں 10-12 بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ایک سیانہ بھی موجود تھا، کہنے لگا تم لوگوں نے آیت کا مزاج نہیں دیکھا، ولایت کا لفظ ایک ہے، ولی تین ہے، جیسے اللہ ولی ویسے رسول ولی، جیسے رسول ولی ویسے علی ولی۔ اب وہ کہنے لگا آیت کا مزاج دیکھو، ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی تم نے چھوڑا، باقی دونوں گئے۔ جو ساتھ شامل حال ہے وہ بولیں گے میرے ساتھ، ان تینوں میں سے کسی ایک کو چھوڑا باقی دونوں گئے۔ اگر اللہ کو چھوڑا مصطفیٰ اور مرتضیٰ گئے، اگر مصطفیٰ کو چھوڑا اللہ اور مرتضیٰ گئے، اگر مرتضیٰ کو چھوڑا اللہ اور مصطفیٰ گئے، کہنے لگے پھر کیا کریں؟ کہتا حق تو یہی بنتا ہے، علی کو ہی ولی ہونا چاہیے، انصاف تو یہی ہے، علی ہی صاحب کمال ہے، ادب بھی یہی کہتا ہے، علی ہی جان نشین رسول ہے، مگر کیا کرے ہم سے اقرار نہیں ہوتا۔ توجہ ہے حضرات کی؟ کیا کرے ہم سے اقرار نہیں ہوتا، کیا کرے ہم ابو طالب کے بیٹے کا کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ عزیزان گرامی قدر ان کا یہ مشورہ کرنا تھا، جبریل امین سورہ نحل کی آیت نمبر 83 لے کے نازل ہوا، میرا حبیب اللہ کہہ رہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون۔ میری یہ ولایت والی نعمت کو پہچان کے پھر انکار کرے، میرے حبیب کے کافر ہو گئے۔ جو بول پڑے گا سلام ہے بندوں، یہ کافر ہو گئے۔ کس کا انکار کر کے کافر ہو گئے؟ علی کا انکار۔ کافر وہ نہیں ہوتا جسے مولوی کافر کہے، کافر وہ نہیں ہوتا جسے دیواروں پہ کافر لکھا جائے، کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ کا قرآن کافر کہے۔ یہ کافر ہو گئے، میرے علی کا انکار کر کے یہ کافر ہو گئے۔ عزیزان گرامی آپس میں بیٹھے پریشان بیٹھے، یا کوئی سیانہ بندہ جس نے پہلے کہا تھا کہنے لگا میں ایک مشورہ کہوں اگر میری بات مان لو۔ کہنے لگے کون سی بات؟ کہتا ہے اگر میں بھی ایک آیت لے آؤں تمہارے پاس آپشن آ جائے گی، تمہارے پاس چوائس آ جائے گی کہ جی علی کو ولی نہ مانو اسے مانو، اگر علی نے زکوٰۃ ادا کی ہے تو اس نے بھی دی ہے۔ نے کہا ہاں یہ پھر بھی ٹھیک ہے۔ نے کہا پھر جلدی کرو، مدینے کے بازار سے 40 نقلی انگوٹھیاں خریدو، اور جو بیچ رہے ہوتے بازار میں 50-50 کی
40 نقلی انگوٹھیاں. اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا روز میں نماز پڑھوں گا, تم نے 40 دن روز ایک بھکاری کو بھیجنا ہے اور آ کے مسجد میں وہ سوال کرے گا اور میں اسے زکات دے دوں گا. میں دیکھوں گا 40 آیات پہ 40 انگوٹھیوں پہ 40 آیات کیسے نہیں نازل ہوتی. پھر ہم یہ شور مچا دیں گے کہ علی کی ایک آیت ہماری 40 آیات. باقی انگوٹھیاں لے کے مسجد میں جاتے رہے. 40 دن ان کے خریدے ہوئے بھکاری مسجد میں آ کے سوال کرتے رہے. 40 دن یہ حالت رکوع میں نقلی انگوٹھیاں دیتے رہے. 41واں دن آیا, تیار شیار ہو کے نہا دھو کے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی آیت نہیں اتری. سرکار نے فرمایا کون سی آیت؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جبریل کوئی ولایت والی آیت لے کر آیا ہوں. سرکار نے فرمایا جبریل تو روز آیتیں لے کے آتا ہے, صبح و شام آیتیں اترتی ہیں. جبریل مقرر اس لیے ہے, اس کا کام ہے ہماری نوکری کرنا, وہ تو روز آیتیں لے کے آتا ہے. جو بندہ اب تک چپ بیٹھا ہوا ہے اس خیال سے کہ علی کے فضائل جتنے پڑھ لیے جائیں میں نے اپنی زبان کا تالا نہیں کھولنا, وہ ذرا سان اٹھا کے دیکھے میری طرف. عزیزان گرامی قدر یہی تو فرق ہے جو زمانہ آج تک سمجھ نہ سکا اور لوگ ترس رہے تھے کہ آیتیں ہمارے لیے اترے. آیتیں ترس رہی تھی ہم علی کے لیے اترے. بات یاد آ گئی ہے, گھٹے گھٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں, سمجھ آ رہی ہے بات یہ نہیں؟ اگر لطف آ رہا ہے تو میرے ساتھ دیجیے گا. عزیزان گرامی قدر یاد رکھیے اللہ نے یہ ہم تو کہتے ہیں تعریف میں بولو, یہ کوئی ہماری تعریف نہیں ہے. یہ علی علی کرنا تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب مر کے قبر میں جاؤ. جو ہے اچھا چلے شیعہ تو شیعہ, مسلمان تو مسلمان, غیر مسلم سائنسدانوں نے بھی تحقیق کر لی ہے. جب بندے دنیا میں جو کچھ بھی بولتے ہیں یہ فضا میں ریکارڈ ہو جاتا ہے. اگر سائنس کی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے تو وہ ریکارڈ کی ہوئی آواز کسی بھی وقت سنی جا سکتی ہے. غیر مسلم سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ بندہ جو بھی بولتا ہے وہ آواز ریکارڈ ہو جاتی ہے فضا میں اور وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سنی جا سکتی ہے. علی علی اسی لیے تو کہا کرتے ہیں جتنا ہو سکے کیا کرو. جب مر کے قبر میں جاؤ گے اور مبشر بشیرہ کے سوال کریں گے کہ من ربوں کا, تیرا رب کون ہے, کہہ دینا اللہ جل جلالہ ربی. اور جب سوال کریں گے من نبیوں کا, کہہ دینا محمد رسول النبی. اور جب سوال کرے من اماموں کا, تیرا امام کون ہے, تو فرشتوں کا کندھا ہلا کے کہنا میرا امام علی ہے. اگر یقین نہیں آتا تو فضا والی ریکارڈنگ چیک کر کے دیکھ لے دنیا میں نعرے کس کے لگاتا رہا ہے. بولو جو حلالی ہے جو بیدار میں پڑھ بولے گا مارے گا دل کی مراد پائے گا گلے گا وہ تو ہے حضرات جی. عزیزان کرام قدر بیداری کے ساتھ میرے ساتھ سفر کیجیے گا. اچھا چلے ایک بات اور آپ کی ضیافت ایمانی کی خاطر ہمارے مذہب شیعہ کے بہت بڑے مبلغ قبلہ مبلغ اعظم مولوی اسماعیل صاحب مالک ان کے درجات بلند کرے. بات یاد ہے یا نہیں؟ لوگ ترس رہے تھے آیتیں ترس رہی تھی ہماری کے لیے اترے. کسی نے سوال کر لیا کسی مناظرے میں مولوی اسماعیل صاحب سے کہ مولوی صاحب یہ ساری قرآن کی آیتیں
پیروں کے لیے نازل ہوتی ہیں، کوئی آیت ہمارے بڑوں کے لیے نہیں اتری۔ مولوی صاحب نے کہا توبہ کرو توبہ، تمہارے لیے ایک آدھ آیت نہیں پوری سورت اتری ہے۔ کہنے لگے کون سی؟ سرکار نے کہا سورہ منافقون۔ بولا جو ہونے والا ہے لیکن ہاتھوں کو سلامت رکھے، ان زبانوں کو سلامت رکھے جو تعین آل محمد میں بول رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جن لوگوں نے میٹنگ کی پھر انہی کی منافقت میں اللہ نے سورہ منافقون نازل فرمایا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لکاذبون۔ میرے حبیب، یہ منافق تیری بارگاہ میں آتے ہیں اور آگے یہ گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ میں اللہ جانتا ہوں تو میرا رسول ہے، مگر میں اللہ گواہی دیتا ہوں یہ منافق بھی ہے، یہ جھوٹے بھی ہے، یہ منافق بھی ہے، یہ جھوٹے بھی ہے۔ کوئی اور بولے نہ بولے، جو سید بیٹھے ہیں وہ ضرور بولیں گے یہ منافق بھی ہے۔ جس کی منافقت کی گواہی اللہ دے، اس کی منافقت میں کوئی شک کر سکتا ہے بندہ؟ میں اللہ گواہی دیتا ہوں میرا مالک تجھے مان رہے ہیں پھر بھی منافق ہے، تیرے رسول کی گواہی دے رہے ہیں پھر بھی منافق ہے۔ ان کا جرم تبدا آواز قدرت اس لیے منافق ہے کیونکہ ابو طالب کے بیٹے کا اقرار نہیں کرتا۔ اس لیے منافق ہے کیونکہ ولی کی ولایت ان کے دل میں نہیں اتری۔ توجہ ہے آپ حضرات یا نہیں؟ چونکہ ولی کی ولایت ان کے دل میں نہیں تھی۔ عزیزان گرامی قدر، اچھا چلے میرے سامنے 3 رستے کھلے ہوئے ہیں اور سوچ رہا ہوں کون سے رستے پہ پہلے چلوں۔ ایک حدیث رسول ہے، پھر تصدیق میں 2 آیات ہیں، پھر اگر آپ کا مزاج ساتھ چلے تو ایک حدیث اور میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے حضرات کے، لیکن یہ دعا کی خیرات مجھے دیتے رہیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے میں اس سفر ولایت میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ علی والے شامل ہیں۔ عزیزان گرامی کا حدیث رسول کریم نے شہر مدینہ میں مولا علی کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، یا علی، قیامت والے دن جو بندہ تیری ولایت کے بغیر اللہ سے ملاقات کرے گا تو وہ بت پرست کی حیثیت سے ملاقات کرے گا۔ لگتا ہے آگے سفر نہیں چلے گا، کچھ چہروں پہ حیرانی ہے، کچھ پریشان ہو گئے ہیں۔ رسول پاک کی حدیث ہے جو ولایت علی کے بغیر اللہ سے قیامت والے دن ملاقات کرے گا تو وہ بت پرست کی حیثیت سے ملاقات کرے گا۔ جو ملاقات کرے، نمازیں پڑھنے والا بھی ہو تو بت پرست ہے، روزہ دار بھی ہو تو بت پرست ہے، حاجی بھی ہو تو بت پرست ہے، جہادی بھی ہو تو بت پرست ہے۔ چپ ہو گئے ہو کیا؟ بچپن سے یہ ربائی سنتے نہیں آ رہے؟ عجیب کیف ہے ولایت علی کی مستی میں، میرے دل کی مستی بس اسی بستی میں بستی ہے، اور میدان میں ہاتھ اٹھا کے محمد نے بتایا ہے علی ہے تو عبادت ہے وگرنہ بت پرستی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ سفر کریں گے آپ؟ عزیزان گرامی قدر، کیوں علی کا بت پرستی کیوں؟ کیا ربائی میں نے نعرے لگوانے کے لیے پڑھی ہے؟ دلیل میں 2 آیات پڑھتا ہوں، لیا قرآن ممبر پہ دکھانے کو تیار ہوں۔ اگر آیات قرآن میں نہ ہو، ترجمے میں شک ہو تو پھر میرے شجر میں شک۔ سورہ نمل آیت نمبر 99 اور
اللہ فرما رہا ہے ایک نیکی ایسی ہے قیامت کے دن جو بندہ اس نیکی کے ساتھ آئے گا جہنم کی آگ سے امان میں رہے گا، اس کے لیے کوئی حزن و ملال نہیں، اس کے لیے کوئی ڈر خوف نہیں، اس کے لیے محشر کی گرمی کچھ نہیں۔ جو ایک نیکی من جاء بالحسنۃ، ایک نیکی کا ذکر ہے کوئی خاص نیکی۔ آگے بالکل 90 والی آیت میں فرمایا بالکل بغیر فاصلے کے من جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، اور ایک گناہ ایسا ہے، ایک گناہ اگر کوئی اس گناہ کے ساتھ آئے گا تو اللہ اسے منہ کے بل جہنم میں اوندا لٹکا دے گا، منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا، منہ کے بل جہنم میں لٹکا دے گا۔ مولا صادق سے اصول کافی کی دوسری جلد ہے، کسی نے سوال کیا مولا وہ نیکی کون سی ہے جس سے کر کے بندے جہنم کی آگ سے نجات پا جائیں گے اور محشر کی گرمی کچھ نہیں کہے گی اور خورشید شعلہ بار اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اس بندے کے لیے کوئی حزن و ملال نہیں، کوئی ڈر خوف نہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ نیکی ہے علی کی ولایت۔ بولے جس کا دل علی کی ولایت پہ قائم ہے وہ نیکی ہے علی کی ولایت۔ مولا وہ گناہ کون سا ہے جو گناہ کر کے اور کرنے والے کو اللہ اوندا منہ جہنم کی آگ میں پھینک دے گا؟ سرکار نے فرمایا وہ ہے ولایت علی کا انکار، وہ ہے علی کی ولایت کا انکار۔ آیت تو ویسے بہت ساری ہیں لیکن میں نے یہ خاص آیت اس لیے تلاوت فرمائی کہ اس میں کوئی خاص بات ہے۔ اگر آپ کا ذہن اور عقیدہ تھکا ہوا نہیں تو وہ میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کسی کو پتہ نہ چلتا۔ اگر شاید نے نہ پوچھا ہوتا، شاید بھی کوئی یاد نہیں تھا، پکا علی والا تھا، کہنے لگا مولا بہت سے عذاب سنے ہیں، یہ عذاب پہلی دفعہ سنا ہے کہ علی کے ولایت کے منکر کو اللہ منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ مولا یہ منہ کے بل ہی جہنم میں کیوں پھینکے گا؟ سرکار نے فرمایا اللہ نے عذابوں کی مختلف طریقے بیان فرمایا ہے گناہ کے مطابق۔ اچھا میں تفسیر کرنے جا رہا ہوں، تفسیر سے پہلے بھی ہر چہرہ میرے سامنے ہے، ہر پیشانی میرے سامنے ہے، اور مولا کی تفسیر کے بعد بھی چہرے دیکھ لینے ہیں اور چہروں سے پتہ چل جانا ہے کہ تفسیر پہ پورا کون اتر رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر سارے حلالی موالی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بندہ نے پوچھا مولا یہ کیسا عذاب ہے کہ علی کے ولایت کے منکر کو منہ کے بل ہی جہنم میں پھینکا جائے گا؟ سرکار نے فرمایا عذاب کے مختلف طریقے ہیں، وہ گناہوں کے مطابق ہے۔ ہو سکتا ہے بے نمازی کا پہلے قدم جہنم میں جلے چونکہ مسلح کی طرف نہیں جاتا تھا، ہو سکتا ہے بے روزے کا پہلے شکم جہنم میں جلے کیونکہ روزے کی حالت میں کھاتا پیتا تھا، ہو سکتا ہے زکوٰۃ نہ دینے والے کا پہلے ہاتھ جہنم میں جلے چونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کتراتا تھا۔ بندہ کہنے لگا مولا پھر علی کے منکر کا چہرہ جہنم میں پہلے کیوں جلوں گا؟ سرکار نے فرمایا علی کے منکر کا نہ پاؤں جہنم میں، نہ پہلے شکم جہنم میں، نہ پہلے ہاتھ جہنم میں، علی کی ولایت کے منکر کا پہلے چہرہ جہنم میں اس لیے جلے گا کہ علی کی ولایت سن کے چہرہ بگاڑ لیتا تھا۔ زندہ باد یہ ذرا باہر والوں کو اسے دشمنی ہے کہ نعرہ حیدری، یہ مولا کی ڈائری کھلی ہوئی ہے، یہ محفوظ ہو رہا ہے مولا کی ڈائری میں۔ امام زمانہ کی ڈائری میں لکھا جا رہا ہے کہ میرے دادا کی ولایت سن کے تائید میں بول کون رہا تھا اور منہ بگاڑ کے کون بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ یہی تو حق ہے کہ جن کا کھاتے ہیں انہی کے گن گاتے ہیں۔
رزق آپ تو نہیں دیتے، شاہ نجف سے آتا ہے۔ علی کی ولایت کا منکر اوندا منہ جہنم میں۔ اگر تھکے نہیں بیٹھے تو اگلی حدیث پھر پڑھ دیں، لیکن مجھے اکیلا نہ چھوڑ، میرے ساتھ سفر کیجیے گا۔ چلے بات مکمل ہو جائے اختیار ولایت کی کہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت سے متصل کیسے، کیونکہ ولایت کا لفظ ایک ہے اور ولی کا اختیار پڑھنے جا رہا ہوں۔ رسول کریم ایک دن اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، فنازل جبریل۔ جو بندہ یہ جملہ سمجھ گیا حدیث جاری رکھوں گا، نہ سمجھا تو پھر یہیں پہ گفتگو تمام ہو جائے گی۔ فنازل جبریل، رسول فرماتے ہیں ایک دن جبریل نازل ہوا، جن کے نوکر نازل ہوتے ہوں کام ہو گئے نازل جبریل نازل ہوا اور سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگا انا امر ربک، حضور آپ کے رب کا امر ہے، آپ کے رب کا حکم ہے۔ کیسا حکم ہے؟ ام تقوما بے فضائل علی ابن ابی طالب خطیبا علی اصحابکا، میرا حبیب آپ کے رب کا امر ہے کہ خطیب بن کے اپنے اصحاب میں علی کے فضائل بیان کیجئے۔ خطیب بن کے اپنے اصحاب میں، بس رسول کریم فقام رسول اللہ اپنے مقام سے اٹھے اور فخرج من بیتہ، گھر سے باہر نکلے، ودخل فی المسجد، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، فجمع الناس، لوگوں کو اکٹھا کیا۔ منبر پہ رسول بیٹھے مسجد نبوی کے اور لوگوں کو ایھا الناس آؤ اکٹھے ہو جاؤ۔ جب مسجد نبوی کھچا کھچ بھر گئی تو رسول کریم نے منبر پہ بیٹھ کے وما ینطق والی زبان کو حرکت دی، حرکت دے کے فرمایا ایھا الناس انی مبلغکم رجل لحمہ لحمی دمہ دمی روحہ روحی نفسہ نفسی، لوگوں میں تمہارے درمیان اس کا مبلغ بن کے آیا ہوں جس کا خون میرا خون ہے، جس کا گوشت میرا گوشت ہے، جس کی روح میری روح ہے، جس کی جان مجھ محمد کی جان ہے۔ کیا فرمایا رسول پاک کہ جس کا خون میرا خون، رسول پاک وہ نبی جس کے لیے شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جب اللہ نے نور محمد کو تخلیق فرمایا تو جو پہلا سجدہ کیا محمد مصطفیٰ کے جسم پہ پہلا پسینہ آیا، اس کی کبریائی کی تپش کو محسوس کر کے اللہ نے وہ پسینہ دیکھا، آواز قدرت آئی میرے مصطفیٰ کے جسم کا پہلا پسینہ ہے، ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کے پسینے سے اشیاء کو خلق کرنا شروع کیا۔ اب مولا صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ انا خلق اللہ من عرق راس العرش واللوح والقلم والکرسی، اللہ نے محمد مصطفیٰ کے سر کا پسینہ لیا، عرش بنایا، لوح بنائی، قلم بنائی، کرسی بنائی، ومن عرق صدر الانبیاء والمرسلین، اور محمد مصطفیٰ کے سینے کا پسینہ لیا، نبی بنائے، رسول بنائے، ومن عرق ظہر الملائکہ والمقربین، محمد مصطفیٰ کی پوش کا پسینہ لیا، ملائکہ بنائے، مقرب فرشتے بنائے، معظم فرشتے بنائے، روح الامین بنایا، اسرائیل بنایا، اسرافیل بنایا، میکائیل بنایا، بنے یا نہیں بنے؟ ومن عرق رجلائہ سماوات والارض، محمد مصطفیٰ کے پاؤں کا
بنا لیا، آسمان بنائے، زمینیں بنائی، آسمان بنائے، زمینیں بنائی، اور محمد کہہ رہے ہیں علی تیرا خون میرا خون۔ محمد مصطفیٰ کے پسینے سے کیا بنا؟ فرشتے بنے۔ جا پڑھ کے دیکھ قرآن، شیعہ سنی عقیدہ موجود ہے۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے امر کو چلاتے ہیں۔ ایسے ہے یا نہیں؟ کوئی دن نکالتا ہے، کوئی رات نکالتا ہے، کوئی سورج کی ترابیں کھڑتا ہے، کوئی چاند کو چلاتا ہے، کوئی ماں کی شکم میں بچے کی تصویر بناتا ہے، کوئی رزق تقسیم کرتا ہے، کوئی وحی لاتا ہے، کوئی رزق تقسیم کرتا ہے، کوئی بارش برساتا ہے، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی روٹیاں دیتا ہے۔ یعنی میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، جو بندہ آپ بھی نہ بولا پھر پتہ نہیں اسے بولنے کی توفیق ملے یا نہ ملے، عزیزان گرامی قدر میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ رزق بانٹتا ہے محمد کا پسینہ، اولاد دیتا ہے محمد کا پسینہ، بارش برساتا ہے محمد کا پسینہ، نعمتیں دیتا ہے محمد کا پسینہ، بیماری سے نجات دیتا ہے محمد کا پسینہ، نظام کائنات چلاتا ہے محمد کا پسینہ۔ اور کس پیمانے میں تولے کا زمانہ علی کو سے سارے کام تو مصطفیٰ کا پسینہ کرتا ہے۔ اللہ جانے وہ کون ہوگا جسے محمد کا علی تیرا خون میرا خون۔ سفر آگے بڑھائیں، حدیث مکمل ہو جائے، خیرات آپ نے لے لی ہے۔ عزیزان گرامی قدر جب یہ بات رسول کریم نے فرمائی نا کہ علی کا خون میرا خون، اب لوگوں کے چہرے بگڑنا شروع ہو گئے۔ جب چہرے بگڑے، محمد مصطفیٰ نے ممبر پہ بیٹھ کے یوں طائرانہ نگاہ بگڑے ہوئے چہروں پہ ڈالی۔ سرکار نے فرمایا ام ترکتم امری وَوَلِيُّ الْأَمْرِ أَشْرَارُكُمْ، لوگوں یاد رکھو اگر تم نے میرے اس امر کو ترک کیا جو علی کے بارے میں ہے تو تمہارے ولی وہ بن جائیں گے جو اشرار ہیں۔ شاید میں سمجھا نہیں سکا آپ کو، تمہارے ولی وہ بن جائیں گے جو اشرار ہیں۔ اشرار کسے کہتے ہیں؟ شار والا، شار کسے کہتے ہیں؟ اچھا یہ اشرار وہ شرارتی بچہ نہیں ہے جو ہم بچوں کو شرارتی کہتے ہیں، یہ وہ والا اشرار نہیں۔ قبلہ اشرار عربی میں جنوں کی ایک قسم کا نام ہے، ایک طبقے کا نام پیش ہے۔ کون سا طبقہ؟ یہ جنوں کی ایک طبقہ ہے گھٹیا قسم کا، گھٹیا قسم کے جن، انہیں کہا جاتا ہے اشرار۔ یہ کرتے کیا ہے؟ ان کا کوئی اور کام نہیں، شر پھیلاتے ہیں۔ کسی کا بند دروازہ کھول دیا، کوئی سویا ہوا چار پہ الٹ دی، کسی کے گھر کے برتن توڑ دیے، کسی کا گھر میں خون کے چھٹے ڈال دیے، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ شریر اسے کہتے ہیں گھٹیا پن۔ اب پشتوں کا مجھے پتہ نہیں، ہمارے پنجاب میں پنجابی زبان میں اس اشرار کو کہتے ہیں شتونگرا۔ اور میں سندھ میں جاتا رہتا ہوں، سندھی مجھے آتی ہے، سندھی زبان میں اسے کہتے ہیں لوسی۔ پشتوں کا مجھے پتہ نہیں۔ اور رسول کیا فرما رہے تھے؟ اگر تم نے علی کے بارے میں میرے امر کو ترک کر دیا تو تمہارے ولی وہ بن جائیں گے جو اشرار ہیں۔ مجھے نہیں خبر 14 صدیوں سے لے کے آج تک میرے علی مولا سے لے کے سرکار مہدی تک کون کون کس کس کو میرے مولا کے مقابلے میں ولی بناتا رہا، لیکن ولی بننے والے جتنے بھی آئے رسول کی حدیث کے مطابق وہ
مومنہ ہے. توجہ ہے حضرات کی جانب. رسول کریم نے فرمایا جس کسی نے میرے اشارے کو ترک کیا تو تمہارے ولی وہ بن جائیں گے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے, کیا ہے نہیں؟ کیا اب بھی تمہارے اوپر حاکم ایسے نہیں جو اشرار ہیں؟ توجہ ہے آپ حضرات کی یا نہیں؟ تمہارے ولی وہ بن جائیں گے جو اشرار ہیں. اب لوگوں نے آپس میں چہر و گویاں شروع کی. کیا بات ہے, حد نہیں ہو گئی؟ یہ ہر بات میں ہی علی, ساری فضیلتیں علی کا طواف کر رہی ہیں, سارے کمالات علی کو مل رہے ہیں. اور یہ مصطفیٰ کو کیا ہو گیا؟ یہ مسجد میں ہو علی کی بات, گھر میں ہو علی کی بات, میدان میں ہو علی کی بات, خیمے میں ہو علی کی بات, جنگ میں ہو علی کی بات, امن میں ہو علی کی بات. جہاں کہیں بیٹھتا ہے علی کی باتیں کرتا ہے. محمد مصطفیٰ نے ان کی چہم و گویاں سنی. جب چہم و گویاں رسول کریم نے سنی نا, کیونکہ رسول تو ہونی سے پہلے بھی جاننے والا تھا. جب بگڑے ہوئے چہرے دیکھے, جب آپس کی چہم و گویاں سنی, عزیزان گرامی قدر, بندہ وہ بولے جس کے دل میں علی کی ولایت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے. رسول کریم نے اپنی دائیں جانب بیٹھے ہوئے علی کی طرف اشارہ کر کے ان کی چہم و گویاں سن کے رسول نے کہا لوگوں خبردار, ولایت تو علی ابن ابی طالب ہے, ولایت اللہ, علی کی ولایت اللہ کی ولایت. توجہ چاہوں گا, بس ایک ہی نعرہ لگاتے رہو, اس سے زیادہ نہیں, اور میں سفر آگے کروں تاکہ حدیث مکمل ہو جائے. عزیزان گرامی قدر, ولایت علی ابن ابی طالب, ولایت اللہ, علی کی ولایت, اللہ کی ولایت. پھر اشارہ فرمایا فَحُبُّهُ عبادت اللہ, اور علی کی محبت اللہ کی عبادت ہے. میں نے کہا تھا سفر کرتے رہنا, تھکنا نہیں ہے. وَبُغْضُهُ لعنت اللہ, اور علی کا بغض اللہ کی لعنت ہے. فَاتِّبَاعُهُ فریضۃ اللہ, اور علی کی پیروی اللہ کا فریضہ ہے. شرم سے ڈوب کے مر جائے مقصر مولوی. اور رسول کریم نے فرما دیا علی سنت یا مستحب نہیں, علی فرض ہے. علی فرض ہے, علی فرض ہے. اچھا میں تصدیق میں اصول کافی کی ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں. نفس صاحب بیٹھے تصدیق کریں گے. کیا میرے صادق مولا کا فرمان موجود نہیں, بلکہ میرے 5ویں لالے ولایت کا فرمان موجود ہے. میرے 5ویں لالے ولایت سے کسی نے سوال کیا تھا, مولا میں دین کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا الدین ہے خمسہ خصال, دین 5 فرائض کا نام ہے. الصلاۃ والصوم والحج والزکات والولایت. سرکار نے فرمایا پہلا فرض ہے صلاۃ, دوسرا فرض ہے صوم نماز, دوسرا فرض ہے روزہ, تیسرا فرض ہے حج, چوتھا فرض ہے زکات, 5واں فرض ہے ہماری ولایت. اور سرکار نے فرمایا لوگوں نے یہ 5ویں ترک کر دی, حالانکہ ان بدبختوں کو خبر ہی نہیں کہ اس 5ویں کے ترک کرنے سے پہلی 4 والی بھی بیکار ہو جاتی ہے. یہ بتائیں نماز فرض ہے یا نہیں, روزہ فرض ہے یا نہیں, حج فرض ہے یا نہیں, زکات فرض ہے یا نہیں, مولا کی ولایت فرض ہے. ہر بندے کا عقیدہ ہے, ادھر والوں کا بھی عقیدہ ہے, فرض ہے علی کی ولایت, فرض ہے علی کی ولایت, باہر والے فرض ہے علی کی ولایت. اچھا چلے بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے, روزہ فرض ہے, روزے کے دوران نماز کا وقت ہوا, کیا روزے کے دوران نماز پڑھ سکتا ہے؟ یار بولیے گا, پڑھ سکتا ہے, باطل تو نہیں ہوگا روزہ. کیوں؟ بندہ کہے گا بھئی روزہ بھی فرض ہے, نماز بھی فرض ہے. اچھا تو بندہ آپ بھی نہیں سمجھا, بندہ حج کرنے گیا, حج فرض, احرام باندھ لیے, اذان ہوئی, نماز کا وقت ہے,
پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ بندہ کہے گا کیوں نہیں پڑھنی، حج بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک فرض کے دوران اگر دوسرا فرض آ جائے تو پھر اس کی ادائیگی سے پہلے والا فرض باطل نہیں ہوتا۔ تو پھر خود فیصلہ کر لو، جب روزے کے دوران نماز آ جائے تو پھر روزے کے دوران نماز پڑھنے سے جب روزہ باطل نہیں ہوتا تو پھر نماز کے دوران علی پڑھنے سے نماز کیسے باطل ہو سکتی؟ ضرور پڑھ لیجیے مولانا۔ بات مکمل ہو جائے گی۔ حبہ عبادت اللہ و بغضہ لعنت اللہ و اتباعہ فریضۃ اللہ و شرمہ شرم اللہ۔ لوگوں یاد رکھو، علی کی پناہ اللہ کی پناہ ہے، علی کی پناہ اللہ کی پناہ ہے۔ جو علی کی پناہ میں آ گیا، توجہ چاہوں گا عزیزان کرام، جو علی کی پناہ میں آ گیا وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ آگے فرماتے ہیں وَأَدَاهُ ادا اللہ، علی کا دشمن اللہ کا دشمن۔ پھر آگے فرمایا وَأَوْلِيَاهُ، اولیاء اللہ، علی کا دوست اللہ کا دوست۔ یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، وما ینطق کی زبان والا محمد مصطفیٰ کہہ رہا، اور منبر پہ بیٹھ کے اللہ کے حکم پہ خطیب بن کے علی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اور رسول کریم فرمانے لوگوں یاد رکھو، ولایت علی بن ابی طالب ولایت اللہ و حبہ عبادت اللہ و بغضہ لعنت اللہ و اتباعہ فریضۃ اللہ و اداہ ادا اللہ و اولیاءہ اولیاء اللہ و حزبہ حزب اللہ۔ لوگوں یاد رکھو، علی کا لشکر اللہ کا لشکر ہے، علی کا لشکر اللہ کا لشکر ہے، علی کا لشکر آخری بندے تک نتیجہ دینے جا رہا ہوں، علی کا لشکر اللہ کا لشکر ہے۔ لوگوں کو پتہ نہ چلتا اگر یہ واقعہ رونما نہ ہوتا کہ صفین کے میدان میں ایک طرف سے عمر عاص باہر نکلا، دوسری طرف سے مالک اشتر باہر نکلے، مالک اشتر علی کی طرف سے، عمر عاص فرعون شام کی طرف سے، دونوں آمنے سامنے آئے۔ عمر عاص نے دیکھ کے کہا مالک اشتر، ایک امیر کا سپاہی میں ہوں، ایک امیر کا سپاہی تو ہے، دونوں میں فرق کوئی نہیں، پھر لڑائی کیسی؟ مالک اشتر نے کہا بدبخت، بکواس بند کر، تو شیطان کا سپاہی ہے، میں رحمان کا سپاہی۔ آباد و شان، درود پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ یہ ہے علی کی ولایت کا اختیار۔ اللہ نے جتنے فضائل بیان فرمائے، اللہ نے ظلم کرنے میں کثرت نہیں چھوڑی۔ امت نے ایسے ظلم کیے، ایسے ظلم کیے کہ علی مظلوم زمانہ ہو کے رہ گئے۔ عزادارو، رونے والوں، جو اس غرض سے آیا ہے کہ امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے، وہ غریب بن کے روئے۔ 40 ہجری کا رمضان آ گئی، علی کی بیٹیاں بابا کی شاہی دیکھنے کے لیے۔ عزادارو، رونے والوں، لوگوں نے آ کے میرے مولا امیر کائنات سے درخواست کی، مولا ہم تو مسجد میں آ کے آپ سے قرآن سیکھ لیتے ہیں، مولا ہماری مستقات کو کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں ہے، مولا ہم درخواست کرتے ہیں، آپ کی بیٹیاں آ چکی ہیں، ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہم بی بی ثانیہ زہرا ہماری مستورات کو قرآن کی تعلیم دے۔ علی نے فرمایا ہاں بھیج دینا،
لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ کہنے لگے مولا تیری ہر شرط منظور ہے۔ سرکار نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی آئے بھیڑ بنا کے نہ آئے، میری بیٹی رش سے گھبراتی ہے، تیری ہے نکلی تجھ سے بطول راضی ہو۔ دوسری شرط، جو کوئی بھی پڑھنے کے لیے آئے گی پہلے مجھ علی سے اجازت لے گی پھر اندر جائے گی۔ عزاداروں رونے والوں، نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد علی مسجد میں نہیں بیٹھتے تھے، فوراً گھر میں چلے جاتے۔ شہر کے درمیان میں علی اپنی کرسی ڈلواتے، کرسی ڈلوا کے علی بیٹھ جاتے۔ جو بھی مستورات آتی نا، ایک باریک پردہ لگا ہوا ہوتا، مستورات آتی میرے مولا کے قریب سے گزرتی، کسی مستور کو جانے کی اجازت دے دیتے، کسی کو روک لیتے۔ جن کو روکتے تھے ان مستورات نے اپنے شوہروں سے جا کے شکایت کی، بندے اکٹھے ہو کے مولا کے پاس مسجد میں آ کے کہنے لگے یا علی ہیں تو ہماری بھی مستورات، بلا مستور کا مستور سے کیا پردہ، یا علی آپ کچھ عورتوں کو جانے دیتے ہیں، کچھ عورتوں کو اپنی بیٹی کے پاس قرآن پڑھنے نہیں جانے دیتے۔ علی جیسے صابر امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، رو کے کہا میری مصلحت ہے اس لیے نہیں جانے دیتا، میں اللہ کے علم کا وارث ہوں، میں اللہ کے علم سے دیکھ لیتا ہوں۔ کچھ ماؤں کے شکموں میں بچے ہوتے ہیں، کچھ ماؤں کے شکموں میں بچیاں ہوتی ہیں، جن کے شکموں میں بچیاں ہوتی ہیں انہیں جانے دیتا ہوں، جن کے شکم میں بچے ہوتے ہیں۔ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی، علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی نامحرم بچے کی نگاہ بھی میری عالیہ کے اوپر پڑے۔ میں کہتا ہوں یا علی آج تو کسی اس بچے کی بھی نگاہ برداشت نہیں جو بھی دنیا میں نہیں آیا۔ یا علی اس وقت کیسے برداشت کیا ہوگا جب تیری بیٹی بازار میں خطبے میں مجھے حکم ملا ہے مصائب ترتیب کے ساتھ پڑھنے کا، تفصیل کے ساتھ پڑھنے کا، حوصلے کے ساتھ سننا، ادب سے پڑھوں گا۔ اللہ جانے پھر کسی کو زندگی ملے یا نہ ملے۔ عزاداروں رونے والوں، جب 40 ہجری والا پڑھاتی رہی علی کی بیٹی درس، دیتی رہی قرآن کی تلاوتیں، سکھاتی رہی قرآن، پڑھاتی رہی حدیثیں۔ جب آیا نا 40 ہجری والا رمضان، عزاداروں رونے والوں، عورتیں جاتی قرآن پڑھنے، جب جاتی تو خوش ہو کے جاتی تھی کہ ثانیہ زہرا سے ملاقات ہوگی، بطول کے لہجے میں قرآن سن کے آئے گی۔ جب واپس آتی تو روتی ہوئی واپس آتی۔ ایک دن بی بی ملکہ حبش نے کسی روتی ہوئی مستور کو روکا، رو کے پوچھا تم جاتی ہو تو ہنستی ہو جاتی ہو، جب باہر نکلتی ہو تو آنکھوں میں آنسو کیسے ہوتے ہیں؟ کہنے لگی پہلے بھی علی کی بیٹی قرآن سکھاتی تھی، پہلے بھی رمضان آتا تھا، پہلے بھی قرآن کی تلاوت میں اضافہ ہوتا تھا، لیکن جب سے یہ 40 ہجری والا رمضان آیا ہے علی کی بیٹی کے درس کے رنگ بدل گئے ہیں۔ اور جماعت بھی بیٹھے ہیں، عزاداروں میں بھی کہتی کیا کرتی ہے؟ کہنے لگی کرنا کیا ہے؟ پہلے قرآن کی تلاوت کرتی ہے، پھر قرآن بند کر کے ایک طرف رکھتی ہے، سر سے چادر بڑھاتی ہے، اپنے بال کھول دیتی ہے اور تھوڑی سی خاک اٹھا کے اپنے سر میں ڈالتی ہے اور ہم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کوفہ کی عورتوں کبھی اس رنگ میں بھی تمہارے سامنے آؤں تو پتھر نہ مارو۔ شرمانا اللہ جانے پتہ نہیں کس کے پہلو میں زمانے کا امام بیٹھا ہے، اللہ جانے کس کے پہلو میں سجدہ ساجدین بیٹھا ہے، اللہ جانے پردے میں شام والی بیوی کس حال میں بیٹھی ہے۔ عزاداروں رونے والوں، علی کی حالت کیا ہے؟ 40 ہجری والے رمضان میں جو ہی ماہ رمضان دیکھا کہنے لگا تھوڑے دن کا مہمان ہو، کبھی کبھی خطبہ دیتے دیتے علی رک جاتے اور رو کے کہتے کہ بس وقت تمام ہو گیا، آن قریب میں اپنے رسول سے جا کے ملاقات کروں گا۔ عزاداروں جب یہ رمضان چڑھا علی نے داڑھی کو خضاب کرنا چھوڑ دیا، داڑھی سفید دے کے صحابہ نے پوچھا یا علی داڑھی کو خضاب کیوں نہیں کرتے؟
علی فرمانے لگے اب یہ داڑھی میرے خون سے خضاب ہوگی، اب یہ داڑھی میرے خون سے رنگین ہوگی، اور اسی عالم میں اللہ کے رسول سے جا کے ملاقات کروں گا۔ عزادارو رونے والے کبھی کبھی گھر میں آتے، گھر میں آ کے سوئے ہوئے غازی عباس کے کبھی بازو چومتے، اور کبھی کبھی رات کے آخری پہر میں مصلی چھوڑتے، اور شریکت الحسین بیٹی کے حجرے میں آ کے سوئی ہوئی بیٹی کی کبھی سر چومتے، کبھی پیشانی چومتے، اور کبھی کبھی سر چومتے ہوئے علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، بی بی کے رخساروں پہ گرتے، بی بی کی آنکھ کھلتی، بابا کو اپنے سر کے اوپر جھکا ہوا دیکھ کے طرف جوڑتی، بابا خیر تو ہے؟ علی رو کے کہتے بیٹی ہاں خیر ہے، سوچ رہا ہوں عید بھی قریب ہے، تمہیں بھی مبارک، جن کی چھوٹی اولاد ہے عید بھی قریب ہے، عید بھی قریب ہے، بیٹیوں کو بھی پردیس میں بلا بیٹھا ہوں۔ عزادارو رونے والے یہ جو 18 کی رات پچھلی گزری ہے، یہ میرے مولا نے اپنی اس بیٹی کے گھر میں افطار کیا تھا جس کی ہاں اولاد کوئی نہیں تھی۔ عزادارو نماز پڑھا کے بیٹی کے گھر میں آئے، بی بی روایت کرتی ہے کہ میں نے 3 چیزوں کا اہتمام کیا، 3 چیزوں کا اہتمام کیا، جو کوئی روٹی تھی، نمک تھا اور تھوڑا سا شربت تھا۔ بی بی کہنے لگی میں نے اپنے بابا کے سامنے رکھا، میرے بابا بار بار کبھی مجھے دیکھتے ہیں، کبھی گھر کی چار دیواری کی نگاہ کرتے ہیں، بے چین نگاہوں سے دیکھ کے کہا بیٹی کیا تجھے خبر نہیں علی نے کبھی اتنی نعمتوں سے افطار کیا ہے؟ ایسا کر یہ نمک رکھ دے، یہ جو کی روٹی بھی اٹھا لے، یہ شربت بھی اٹھا لے۔ بی بی کہنے لگی میں نے شربت بابا کی طرف بڑھایا، کہا بابا جان سارے دن کے روزے سے تھکے ہوئے ہیں، بابا ضعیف ہے، شربت پی لیجئے، میں نمک اٹھا لیتی ہوں۔ بی بی کہتی ہے میرے بابا نے سر جھکا کے کہا شربت رکھ دے، صبح میرا کوئی مہمان آئے گا میں شربت منگاؤں گا، حوصلے کے ساتھ پڑھوں گا اور صبر کے ساتھ سننا، کیونکہ انسان ہو تھک جاتے ہو، وہ زمانے کا امام ہے جو 1200 سال سے مسلسل خون رو رہا ہے، تم نہیں رو سکتے، تم نہیں ماتم کر سکتے۔ عزادارو رونے والوں رات میرے مولا نے مصلی پہ گزاری، کبھی کبھی بیٹیوں کے حجرے میں جاتے ہیں، کبھی کبھی بیٹیوں کے سر چومتے ہیں، کبھی جا کے رات کھلے آسمان میں دیکھ کے کہتے ہیں بس چند لحظے کا مہمان ہوں، مجھے دنیا نے تنہا چھوڑ دیا ہے، یا رسول اللہ میں آپ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ عزادارو بے چینی کے ساتھ علی نے کبھی مصلی پہ کبھی شہر میں، عزادارو رونے والوں جب ہوا نا تہجد کا وقت، حسنین شریفین قریب آئے، آ کے کہنے لگے بابا جان حالات کوفہ کے سازگار نہیں ہیں، کچھ دن سے اجنبی چہرے مسجد کوفہ میں نظر آ رہے ہیں، یا علی آج مسجد میں نہ جائیے، بابا جان آج آپ کی جگہ میں حسن جا کے نماز پڑھاتا ہوں۔ عزادارو رونے والوں علی کی آواز آئی حسن آج میں حکم دیتا ہوں، آج میرے ساتھ کوئی نہیں آئے گا، آج اس وقت آنا جب نماز کا وقت ہو، نماز سے پہلے کوئی نہ آنا۔ عزادارو بیٹوں کو کہہ کے علی چلنے لگے، یا گھر میں بطخیں پالی ہوئی تھی، بطخوں نے اپنی چونچے علی کی ابا کے دامن میں پھنسا لی، میں کہتا ہوں اپنی زبان میں یہی کہہ رہی ہوگی مولا نہ جائیے، مولا عالیہ کوفہ میں آ چکی ہے، مولا تیری بیٹیوں کو عید کے قریب یتیم ہوتا نہیں دے سکتا۔ مولا نے حسن کو قریب بلایا اور آ کے وصیت کی حسن بیٹا ان پرندوں کا خیال رکھنا، ان کو وقت کے اوپر دانا اور پانی ڈالنا۔ جس علی کو پرندوں کا اتنا خیال تھا اسی علی کے حسین کو لوگوں نے پانی نہ دیا۔ عزادارو جب دروازے سے گزرنے لگے تو دروازے کی جو کنڈی تھی وہ مولا کی آستین میں پھنس گئی،
खूंटी भी रोक रही थी। अगर मौला ने आस्तीन को छुड़ाया, खरामा खरामा मस्जिद की तरफ चले। जब मस्जिद में आए हैं ना तो मौला का कातिल अल्लाह इस पे लानत करे इब्ने मुलजम पे, ये तलवार को अपनी आस्तीन में छुपा के मस्जिद में ऊंधे मुंह लेटा हुआ था। मेरे मौला ने पाँव की ठोकर से उठाया, उठा के कहने लगे उल्टा न सो, उल्टा सोना शैतान का काम है और नमाज अदा कर। अज़ादारों, आखिरी वक्त में भी मेरे मौला ने अपने कातिल को अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की तलकीन की है। पहले कहा उल्टा न सो, फिर कहा नमाज अदा कर। इसे जगा के अली गुलदस्ता अज़ान में आए। मेरे मौला ने कूफा की मस्जिद से पहली अजान दी। अजान में कोई ऐसा दर्द था, अल्लाह अकबर की तकबीर बुलंद हुई, आलिया से मुसल्ला छूट गया, गाजी से हुजरा छूट गया, हसनैन से घर छूट गया, जिब्रील से अर्श छूट गया। अज़ादारों, पुरदर्द आवाज में अली ने अज़ान मुकम्मल की। नवाफिल की अदायगी के लिए मुसल्ला इबादत में आए। अली ने तकबीरतुल अहराम बुलंद की। अज़ादारों, क़याम किया, रकू किया। इधर अली ने सजदे में सर रखा, इधर कातिल पुश से आया, इसने खंजर से ऐसा वार किया, अली का सर ऐसे शनाख्ता हुआ जैसे कुरान की। जिब्रील ने छोड़ा, आवाज आई कद को दिला मीरल मातम कारिया, मातम करते रहे। अज़ादारों, रोने वाले हसनैन शरीफ है लाए, हसनैन शरीफ है लाए। अज़ादारों, गाजी अब्बास आए, जख्मी अली को उठाया, बाबा का जख्मी सर हसन ने अपनी झोली में लिया। बाबा बता दे किसने ये जुल्म किया, बाबा बता दे किसने हमें इस हालत में यतीम किया। अज़ादारों, अली ने हुक्म दिया, हसन बेटा मुझे सहारे के साथ बिठा दो, पहले नमाज की अदायगी होगी। अज़ादारों, हसन ने नमाज पढ़ाई, मेरे मौला हसन ने नमाज पढ़ाई। अज़ादारों, जख्मी बाबा को लेके बैठे, या इतनी देर में मौला के सहाबी इब्ने मुलजम को गिरफ्तार करके ले आए। गिरफ्तार करके मेरे मौला के सामने आए। जो मेरे मौला की निगाह पड़ी, एक ही जुमला अली ने कहा, क्या मैं तेरा आदिल इमाम नहीं था? क्यों मेरी बच्चियों को परदेश में रुलाया जमात में बैठे? अब इसका गला खुश्क हो गया था खौफ से, आवाज नहीं निकल रही थी। अली ने इसके खुश्क गले को देखा, हसन को आवाज नहीं दी, हुसैन को आवाज नहीं दी। जो गाजी के बाद में बैठे हो, अब्बास को आवाज देके कहते, अब्बास जा घर जा, मेरी बेटी से शरबत वाला गिलास ले। हौसले के साथ सुनना है, जिन्होंने मातम करना है। अज़ादारों, जहाँ मेरी बेटी से शरबत वाला गिलास लेके आ। गाजी अब्बास चले, अल्लाह जाने किस आलम के साथ गए होंगे। बीबी से जाके मेरे मौला ने गिलास लिया, लेके आने लगे। या जनाब आलिया का हाथ अब्बास के दामन में आया। बीबी ने रो के कहा, गाजी जब तक मेरे बाबा को नहीं लेकर आओगे, मैं यही दरवाजे पे खड़ी रहूंगी। अगर देर कर दी तो मैं चादर पहन के मस्जिद में आ जाऊंगी। गाजी जल्दी आए। अज़ादारों, शरबत मेरे मौला ने कातिल को पेश किया। वजह क्या थी, क्यों दिया शरबत? ये आगे से कहते हैं, या अली मैं रोजा से हूँ। बताना ये चाहते थे मुसलमानों, मुझे किसी काफिर ने नहीं मारा, मुझे किसी मुशरिक ने नहीं मारा, मुझे रोजे की हालत में कलमा गो ने मारा है। अज़ादारों, रोने वालों, हसन को वसीयत की, हसन इसने एक ज़रब लगाई है, अगर मैं शहीद हो जाऊं इससे ज्यादा ना मारना, तू भी एक ज़रब लगाना। अज़ादारों, रोने वालों, ये वसीयत करके मेरे गाजी करीब आए, करीब आके कहने लगे, बाबा बाबा आपके लिए एक पैगाम लेकर आया हूँ। हाँ बताओ गाजी, कैसा पैगाम है? कान के करीब मुँह करके गाजी ने कहा, तेरी आलिया बेटी ने कहा है, जल्दी मेरे बाबा को घर में ले आओ, नहीं तो चादर पहन के
میں مسجد میں آ جاؤں گی. عزادارو مسجد کا نام آیا. علی کو اپنا زخم بھول گیا. حسنین کے ہاتھوں کو اپنے سینے سے گرا کے علی کہتے ہیں جلدی کرو. کہاں یہ مسجد کا ماحول, کہاں میری عالیہ, مجھے گھر لے چلو. عزادارو رونے والوں, میرے مولا کے لیے تخت منگوایا گیا. عزادارو تخت پہ میرے مولا کو لٹھایا. آگے سے حسن اور حسین نے اٹھایا, پیچھے سے عباس اور محمد حنفیہ نے اٹھایا. عزاداروں لے کے چلے, ساتھ روتے جا رہے ہیں صحابہ. مسجد بھی بھری ہوئی تھی, بازار بھی بڑا ہوا تھا. مولا کے صحابیوں کے پیر بلند ہو رہے تھے. جو ہی گھر کے قریب پہنچے, علی کی آواز ای حسن ذرا میری چارپائی کو نیچے رکھو. عزاداروں چارپائی کو نیچے رکھا. حسن نے کہا کہ بابا کیا بات ہے, اب تو گھر قریب آ گیا. صحابیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں صحابیوں تمہارا شکریہ, اس مصیبت کے وقت میں میرے پاس آئے ہو, میرے ساتھ آئے ہو. لیکن میں علی امام ہو کے حکم دیتا ہوں, سب اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ. صحابی ہاتھ